پچھلی دفعہ میں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ اس وقت جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں سے میرے نزدیک سب سے قریب جو منہج انقلاب نبوی کے تحریک ہے وہ ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر پہ ہے. آج میں نے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے. یہ میرا تجزیہ ہے, کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اور یہی اجتہاد کی خوبصورتی ہے کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن دلائل کے ساتھ, بغیر دلائل کے نہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی کو جان بوجھ کر کنٹراورشل بنایا گیا. اب میں کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم کا رکن بھی نہیں ہوں اور نہ میں نے ان کے ہاتھ پر کوئی بحث کی ہوئی ہے. میرا کام ہے حق بات کو پہنچانا, اور مجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ میں ان کا نام لوں, یہ قرآن پاک کی آیت جس کے تحت میں نے وہ یزید والا لیکچر بھی دیا تھا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 159. اس کانٹیکسٹ میں حدیثیں بھی بخاری مسلم میں بہت ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدی, بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں ہدایت کی روشن نشانیوں میں سے وہ چیزیں جو اللہ نے نازل کی ہیں. اللہ نے کیا نازل کیا؟ کتابیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سنت. من بعد ما بیناہ للناس, اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بیان کر دیا. فی الکتاب, اپنی کتاب میں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, ان پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپا دیں. یہ اللہ فرمایا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2812 نمبر حدیث میں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ عمار کو دوزخ کی طرف بلائیں گے, تو ہمارے پیٹ میں اب درد نہیں ہونی چاہیے. ہمیں حق بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے قبول کر لینا چاہیے. الا الذین تابوا, ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی, وَأَصْلَحُوا, اور اپنی اصلاح بھی کی. صرف توبہ نہیں, توبہ استغفار نہیں, اپنی اصلاح. اصلاح کیا ہوگی کہ جو حرکتیں کی تھی ان سے رجوع کریں. وَبَيَّنُوا, اور ان باتوں کو بیان کر دیا جو چھپائی ہوئی تھی. دیکھیں وہ بیان کریں گے تو تب ان کی توبہ قبول ہوگی. فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, تو ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوگی. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ انہی کی توبہ قبول کرے گا جو حق بات لوگوں تک پہنچا دیں گے. اگر غصہ آنا ہے تو پھر قرآن اور سنت پر غصہ آنا چاہیے, بات بیان کرنے والے پر غصہ نہیں آنا چاہیے. یہ تو 2 نمبر پالیسی ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب کی پرسنالٹی کو بھی اس طریقے سے کنٹراورشل بنایا گیا ہے, اس لیے میں اسی کے تحت ان پر جو چند بڑے ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں ان کو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. پہلا ان پر اعتراض لگا تھا وحدت الوجود کے حوالے سے, اس پر میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. نور من نور اللہ کا عقیدہ, وحدت الوجود اور علم الکلام, مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر رکھا ہوا ہے. واقعی ڈاکٹر صاحب سے بیان کے دوران ایسی گفتگو ہو گئی تھی جس سے وحدت الوجود کا جو غلط پہلو ہے اس کی طرف شائبہ جاتا تھا, اور الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ گفتگو کر کے اس کو کلیئر کیا ہے, اور میں نے وہ ساری بات جو ہے اس میں لیکچر میں بتا دی ہے. آج محل نہیں اس کا. دوسرا یہ جو اکثر کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگوں کو اعتراض ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. تو بھائیو یہ بھی بات جھوٹ ہے. 14 اپریل 2010 کو ان کی وفات ہوئی, میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا. ان کی وفات سے تقریباً 2 سال پہلے 13 جون 2008 کو میری 1 to 1 میرے ساتھ 1-2 اور بھی انجینئر تھے, وہ بھی ساتھ تھے, تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی گفتگو ان کے ساتھ جمعے والے دن ہوئی. اس میں نے کافی چیزیں ان سے ڈسکس کی. تو میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 13 جون 2008 کو 3 نمازیں پڑھی, جمعے کی نماز, عصر کی نماز اور مغرب کی نماز. وہ تینوں نمازوں میں انہوں نے ہاتھ بھی سنت کے مطابق باندھے, جو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں, اور رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی. اور میں نے ان سے پھر ڈسکشن بھی کی کہ آپ رفع الیدین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں
کر بھی لیتا ہوں، کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتا ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ چھوڑتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ صرف اس وجہ سے سنت سے دور ہیں، باقی عقائد و نظریات سے، وہ لوگ قریب آ جائیں. باقی مجھے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ سنت کے مطابق نماز اسی طریقے پر. میرا خیال ہے اس کے بعد تو تقریر والے مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب مقلد تھے یا نہیں تھے. جو کتاب و سنت کے منہج کو مانتا ہے اس کو مقلد نہیں کہا جا سکتا، اور نہ غیر مقلد. ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد، ہم متبع سنت ہیں. کتاب و سنت کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں، کسی ایک بندے کے فہم کے مطابق نہیں. یہ تقلید میں اور اتباع سنت میں فرق سمجھ لیں. تمام ائمہ کرام کی ہم عزت کرتے ہیں، ان کی اجتماعی فکر کو لے کے چلتے ہیں. کسی ایک بندے کی فکر کو لے کر چلنا اور باقی سب کو اس کی بنیاد پر غلط کہنا، یہ تقلید ہے، یہ تو حرام ہے اسلام میں. البتہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے منہج کو لینا اور جو رائے غالب ہو، اکثریت جس کے ساتھ ہو، اس کو ماننا، یہ ہے اتباع سنت کا جذبہ. اس پر میری پوری گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 11 کے نام سے تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے اسلاف، کہ پہلے 300 سال میں تقلید کی کیا شرعی حیثیت تھی جو آج بگڑی ہوئی شکل میں ہمارے سامنے آ چکی ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب پر اہل تشیع کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ناصبی تھے. معاذ اللہ. میں نے جتنی محبت علی ڈاکٹر اسرار صاحب میں دیکھی ہے بہت کم لوگوں میں، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں چند ایک کتابیں لکھی ہیں. ان میں سے ایک کتاب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، مسیل عیسیٰ کے نام سے، کہ سیدنا علی کی مثال اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، کہ یہودیوں نے ان کا مکمل طور پر انکار کر کے کافر ہو گئے اور عیسائیوں نے مانا اور ماننے میں غلو کیا. تو یہاں بھی ایک طرف رافضی ہیں کہ جنہوں نے ان کو ماننے میں غلو کر کے صحابہ کرام پر، سیدنا ابوبکر، عمر و عثمان اور سیدہ عائشہ پر لان تان شروع کر دی. یہ دوسری ایکسٹریم کو نکل گیا. اسی طریقے سے سیدنا معاویہ پر بھی لان تان کرنا کوئی جائز نہیں ہے، ان کی غلطیاں اپنے جگہ، لیکن اس کی بنیاد پر کسی بھی صحابی پر لان تان کرنا یا اس کو گالی دینا، یہ حرام ہے. غلطی کا بیان حرام نہیں ہے، وہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے. سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطیاں اللہ نے بتائی ہیں جو 2 نبیوں کے صحابی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے صحابی، 2 رشتے سے وہ صحابی تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے. لیکن اس کی بنیاد پر آج ان پر لان تان کرنا جائز نہیں ہے. تو مسیل عیسیٰ انہوں نے کتاب لکھی سیدنا علی کے بارے میں، اور الحمدللہ پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، اس کتاب میں بھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے بالکل واضح طور پر لکھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سٹانس تھا سیدنا علی کی خلافت کے خلاف وہ بالکل غلط تھا. اور بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ ایک قبائلی تعصب کا نتیجہ تھا. خلافت جو ہے وہ سیدنا علی کا ہی حق تھا اور وہی خلیفہ راشد ہیں. ایک قبائلی گروہ تھا جنہوں نے سیدنا معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے پر کھڑا کیا. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا. اس سے بڑی ان کی سیدنا علی سے محبت کیا ہو سکتی ہے؟ باقی رہا مسئلہ وہ سیدنا علی کے بارے میں جو انہوں نے حدیث بیان کی تھی، وہ حدیث جو بیان کی وہ شراب والا واقعہ، اس کا رد بھی کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا، کہ جی انہوں نے یہ کر دیا، گستاخی کر دی، یہ کر دی. بھائیو، حق کا تقاضا یہ تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میدان عمل میں علمی طریقے پر اترتے اور سنن نبی داؤد کی اصول محدثین پر جو صحیح روایت ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کی، وہ شراب والے واقعے میں سیدنا علی کے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3671 3671، اس حدیث کو اصول محدثین پر ضعیف ثابت کرتے. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو یہ بات تو پتہ تھی، کیونکہ وہ رافضیوں کو خوش کرنا چاہتے تھے، تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے اور کہا جی یہ جو حدیث ڈاکٹر اسرار نے بیان کی ہے، اس کی جو سب سے مضبوط سند ہے وہ المستدرک للحاکم میں ہے، اور وہ بھی ضعیف ہے، اس میں تو چند ناصبی راوی ہیں، حالانکہ روایت سنن نبی داؤد میں موجود ہے. اور یہی روایت امام احمد بریلوی صاحب کے جو خلیفہ ہیں، انہوں نے کنز الایمان کی جو شرح تھی خزائن العرفان، مفتی نعیم الدین مراد آبادی جو پیر کرم شاہ صاحب کے استاد ہیں، انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے. انہوں نے ہوشیاری یہ کیا کہ حضرت علی کا نام نہیں لکھا، اس لیے وہ بچ گئے. باقی انہوں نے لکھا ہے کہ واقعہ اس طرح ہے.
اب ٹھیک ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، کوئی بندہ اصول محدثین پر اگر اس روایت کو ضعیف ثابت کر دیتا تو ٹھیک ہے، میدان عمل میں اترے تو روایت کو ضعیف ثابت کرے، لیکن اگر روایت صحیح ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حق سے اناد کیا جائے کہ جو اپنے مطلب کی حدیثیں ہیں وہ مان لی جائیں اور جو اپنے خلاف جاری ہیں ان کا انکار کر دی جائے۔ اور ویسے بھی وہ روایت کوئی سچ ایسی بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے سیدنا علی کی حرمت پر کوئی اثر آتا ہو، وہ تو واضح موجود ہے کہ حرمت شراب سے پہلے کا وہ واقعہ۔ تو بہرحال میری اس میں رائے یہ ہے کہ اگر کسی نے اختلاف کرنا ہے تو علمی طریقے سے کرے، دو نمبری کے ساتھ نہ کرے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب پر یزیدیت کا الزام لگایا گیا، یہ بھی 100% غلط ہے، اور بلکہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے اہل تشیع کے اوپر کہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے جانی دشمن اور ذاتی دشمن بن چکے ہیں، صرف اپنے مولویوں کی پٹی پڑھانے کی وجہ سے۔ اور عجیب و غریب یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ کتے کی شکل بنائی ہوئی ہے اور وہ بھونکتا ہوا دکھایا اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی شکل آگے لگائی گئی۔ یہ علمی طریقہ ہے کسی کی غلطی نکالنے کا، اور خود پڑھتے نہیں ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے پورا ایک لیکچر دیا ہے ARY ڈیجیٹل کے تھرو جو یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے، شہادت حسین، 1 گھنٹے کا، آف دا وے جا کے انہوں نے حضرت حسین کو سپورٹ کیا ہے، آف دا وے جا کے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بالکل وے پر، آف دا وے، اور انہوں نے بالکل وہ مانگے دول یہ بات کی کہ سیدنا حسن کی صلح کے بعد خلافت راشدہ ختم، ملوکیت شروع ہے، اوپر والی اسلام کے جو منارہ تھا اس میں سے ایک حصہ غائب ہوا اور دوسرا حصہ اس وقت غائب ہوا جبکہ یزید بن معاویہ جو ہے وہ حکومت پر چڑھ گیا۔ یہاں تک ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا، پھر حضرت حسین کو سپورٹ کیا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر ان کو سمجھ، ادروائز کبھی بھی حضرت حسین کو سپورٹ نہ کرتے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ خلافت کے حوالے سے جو ان کی کوششیں ہیں وہ تینوں لٹمس ٹیسٹ جو میرے نزدیک ہیں، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ان پر پورا اترتے ہیں۔ تو میرے جیسا بندہ جو کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنے والا ہے، نہ تو ہم رافضیوں کی طرح صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں، نہ ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں۔ غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا الگ چیز ہے، وہ میں نے بتا دیا، اس کی بنیاد پر لعن طعن کرنا یہ حرام ہے، اور ممبروں پر گالیاں نکالنا یہ حرام ہے۔ اور نہ ہم اس طرح ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہوئے غلط چیزیں، غلط عقائد ان کے ساتھ منسوب کر دیں کہ اب سیدنا علی کی محبت کا تقاضا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے، علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اب اگر کوئی اس حدیث کے تحت یا علی مدد کہنا شروع کر دیتا ہے تو علی کا دشمن ہے۔ سیدنا علی کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی کو مشکل کشا مان کر ان کی عبادت شروع کر دی جائے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت صرف اللہ کی اور دعا صرف اللہ کی۔ دعا کیا ہوتا ہے؟ غائب میں مدد کے لیے پکارنا، تو غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس چیز کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں، فرشتوں کو اختیار ہے یا نہیں، اس کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ فرشتوں کو اختیار ہے نا بارش برسانے کا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی، تو کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ اللہ سے کہیں گے کیا اللہ بارش برسا، اللہ فرشتوں کو بھیجے، ہواؤں کو بھیجے، کسی بھی چیز کو بھیجے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا علی کو جب دعا میں پکاریں گے تو یہ پھر چیز خالصتاً شرک سے دعا ہوگی، یہ سیدنا علی کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب وہ تینوں لیٹمس ٹیسٹ ان کی فکر الحمدللہ پاس کرتی ہے، جو میرا اجتہاد ہے۔ نمبر 1 دعوت الی القرآن ان کی تھی الحمدللہ۔ نمبر 2 قتال پر جتنا زیادہ زور وہ دیتے تھے، ایک تو وہ قتال وہ ہے نا جو عام طور پہ مشہور ہو چکا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر ایک بالکل ڈیویشن والا راستہ اختیار کر لیا گیا، اور نمبر 3 فکر حسین ان کو بالکل کلیئر تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، شاید آپ کو برا لگے کسی کو، لیکن اگر علی وجہ بصیرت سنیں گے تو یہ بات غلط نہیں۔ جو لوگ بھی آج کے دور میں لوگوں کو ڈاکٹر اسرار صاحب سے متنفر کرواتے ہیں، میرے نزدیک وہ قرآن کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، میرے نزدیک، یہ میرا اجتہاد ہے، کیونکہ میں نے ساری بڑی بڑی تفسیریں پڑھی ہیں، تفسیر تبری ہو، ابن کثیر ہو یا اور تفسیر، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے وہ 108 گھنٹے میں بیان القرآن جو انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر 1998 میں ریکارڈ کروائی، وہ میں نے سنی ہے ویڈیو لیکچر۔ میں علی وجہ بصیرت کہتا ہوں
اتنا بڑا کام شاید ہی امت میں کسی کے حصے میں آیا ہو. اور میرے نزدیک دور حاضر میں 3 پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے حوالے سے وہ خدمت کی ہے جو پچھلے 1000 سال میں دکھانا شاید ناممکن ہو. نمبر 1 ڈاکٹر اقبال، جنہوں نے فکر پیدا کی قرآن کی. قرآن میں ہو ہوتا ہے زن اے مرد مسلمان. اور کیا ہو میں ڈیٹیل سے بیان کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کا پورا لیکچر بھی ہے قرآن اور اقبال، یوٹیوب پر رکھا ہے، وہ کبھی سنیں آپ. دوسری پرسنالٹی جن کو ڈاکٹر اقبال ہی نے اپنی زندگی میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ یہ بندہ امت کو لیڈ کرنے کی، اگر کوئی پوری دنیا میں اس وقت کوئی بندہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکتا ہے انٹلیکچوئل لیول پر. الازہر یونیورسٹی میں بھی انہوں نے خط لکھے، ادھر سے بھی ان کو کوئی بندہ اس لیول کا نظر نہیں آیا. اور وہ دوسری پرسنالٹی ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے شاگرد ڈاکٹر اسرار صاحب. یہ 3 پرسنالٹی، یہ میرا اجتہاد ہے، کسی کو بھی حق ہے اس کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولویوں نے صرف اپنی روٹیوں کے چکر میں ایسے لوگ جو دین کو آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے تک پہنچا سکتے تھے، ان کے اور آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے، باتوں کو سمجھتے ہیں. اب مولویوں کو بیچاروں کو کیا پتا جیولوجی کیا ہے، ایسٹرونومی کیا ہے، ایمبریولوجی کیا ہے، اور قرآن میں 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے. اور آج میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی بار سوال ایسے ٹی وی پہ نوجوان کر رہے ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے مولوی سمجھ بھی نہیں سکتے، جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے. تو ایک اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے. بہرحال اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو فکر ہے اسی طریقے سے. دوسرے نمبر پہ اگر میں سمجھتا ہوں کوئی فکر تھوڑی سی ڈیویشن کے ساتھ، وہ جماعت اسلامی کی فکر ہے کہ جو کتاب و سنت کے اس منہج کے قریب ترین ہے، جس طریقے پر کام ہونا چاہیے. باقی کمزوریاں اپنی جگہ، کمزوریوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کسی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، غلطیوں سے کوئی بندہ مبرہ نہیں ہے، لیکن اوور آل منہج کو دیکھنا کہ دعوت الی القرآن، قتال کی لوگوں کو ترغیب دلانا، اور اسی طریقے سے خلافت کو فکر حسین کے اعتبار سے سمجھنا کہ خلافت کیوں نظام اس کا ضروری ہے. یہ الحمدللہ چیزیں ان کو سمجھتی، ان دونوں پرسنالٹیز کو، ڈاکٹر اسرار اور مولانا مودودی. اور یہاں پر میں ایک تلخ جملہ بھی بول دوں، اتنے زیادہ تعریفی جملوں کے بعد اگر میرے منہ سے اب ڈاکٹر اسرار یا مولانا مودودی کے بارے میں کوئی سخت بات نکل جائے تو کسی کو اس کو بھی نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار یہ دونوں پرسنالٹیز غلو کے درجے تک اہل تشیع کے خلاف تھے، اور بعض اوقات ان سے زیادتی بھی ہو جاتی ہے اس مسئلے میں. لیکن اس کے باوجود اتنے منصف مزاج وہ لوگ تھے کہ اہل تشیع سے ان کا جتنا بھی اختلاف، اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ویر، اس کے باوجود جب سیدنا حسین کی باری آئی ہے، یہ خلافت راشدہ کی باری آئی ہے، پھر انہوں نے حق بات بیان کی ہے، اس میں لحاظ کوئی نہیں کیا. یہ ان کے منصف مزاج ہونے کی بھی نشانی ہے. تو ایسے اینٹی شیعہ لوگوں سے اگر حق بات اس طریقے سے نکلے، ان کو تو چاہیے تھا کہ اینٹی شیعہ ہوتے ہوئے غلو میں جاتے تو یزید کو صحیح کہہ دیتے، حسین کو باغی کہہ دیتے، لیکن نہیں، منصف مزاج سے، حق کو سمجھنے والے تھے. یہ میں نے دونوں چیزیں اس حوالے سے بیان کر دی.